الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد حضور پر نور شافع یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ وہی دن ہے کہ جن دنوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے اور صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے، تمام کام اپنے مکمل کرتے اور یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے جو ناراض ہوتے ان کو مناتے۔ پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تمام کام اس رمضان المبارک کے مکمل کر لیتے۔ تو دوستو، آج ہم بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رمضان المبارک کی عظمت اور شان بیان کی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارکہ کے بارے میں کیا کہا،
قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور سب سے پیاری بات، اللہ کا کلام ویسے بھی پیارا ہے، ہر لفظ کے اندر رب کائنات کی جو محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ وہ نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں کہ جس وقت رب کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کیا تو کہیں پہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن یہاں پہ جو انداز تھا وہ یہ انداز نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یا ایھا الناس میں جو خطاب ہے وہ تمام کائنات کے لوگوں کو ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن جس وقت یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس وقت اپنوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور پھر اپنوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ انسان خود سے لگا سکتا ہے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر رب کریم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس نے 99% رحمت اپنے پاس رکھی، اور جو ایک حصہ تھا 100 میں سے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 99% محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ نے اپنے پاس رکھی، اور ایک حصہ اللہ نے ماں باپ کو عطا کیا۔ اگر ماں باپ کی محبت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اولاد کا دکھ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اولاد کی مصیبت برداشت نہیں کرتے، اگر اولاد میں سے بچوں میں سے کسی کو تکلیف ہو جائے تو ماں جو ہے وہ پوری رات اس کے سرہانے پر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے صرف 1% محبت رکھی ہے، اور اللہ کی ذات 99% اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ اور پھر پیار بھی ایسا، اس کو بیان کرنے کا انداز ہی ایسا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، یہ تم پر اکیلے یہ روزے فرض نہیں ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ہم نے ان پر بھی روزے یہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اگر اللہ یہی کہتا کہ تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض ہیں، بات ختم ہوتی، لیکن رب کائنات نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے بندوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم پر روزے میں نے فرض کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حوصلہ دینے کے لیے اپنے بندے کو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ تم نہ کر سکو، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ حوصلہ رکھنا، تمہیں میں تسلی دے رہا ہوں کہ جو تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے ہیں میں نے پہلی امتوں پر بھی یہی روزے فرض کیے تھے۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور پھر یہ اللہ کا انداز ہے محبت کرنے کا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے نا، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟
مقصود یہی ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھیں گے ہمیں جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دیں گے جنت ملے گی، صدقہ دیں گے جنت ملے گی۔ جنت تو ملنی ہے نا، یہ تو بات اٹل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، صدقہ دو گے جنت ملے گی، جو نیک اعمال کرو گے جنت ملے گی۔ الصوم، فرمایا کہ الصوم لی، روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ فرمایا تمہاری نماز کی قیمت جو ہے، تمہاری نماز کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، تمہاری زکوٰۃ کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، تمہارے صدقات و خیرات کی جزا جو ہے وہ جنت ہے، لیکن تمہارے روزے کی جزا میں رب کائنات کی ذات ہوں۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ اور پھر یہ بات ایک اور بھی خوبصورت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے یار کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا تم چلو میرے یار کی طرح، بیٹھو میرے یار کی طرح، شکل تمہاری میرے یار کے ساتھ ملتی نہیں، لیکن تمہارا کردار میرے یار کی طرح ہونا چاہیے، تمہارا چلنا میرے یار کی طرح ہو، تمہارا بیٹھنا میرے یار کی طرح ہو، تمہارا کھانا میرے یار کی طرح ہو، مجھے ہر ادا اپنے یار کی تم لوگوں میں نظر آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا 11 مہینے تک تم میری یار کی اداؤں میں بس جاؤ، اپنے جسم کو میرے یار کی اداؤں میں ڈھال لو، تمہارا چلنا میرے یار کے مطابق ہو، تمہارا بیٹھنا میرے یار کے مطابق ہو، تمہاری دوستی میرے یار کے مطابق ہو، اور تمہارا چلنا پھرنا کائنات کا ہر کام میرے یار کے مطابق ہو۔ اور فرمایا جس میں تم 11 مہینے میرے یار کی سنت پر عمل کرو تو 1 مہینہ میری سنت پر عمل کرنا، 1 مہینہ میری سنت پر عمل کرنا۔ یا اللہ تیری سنت کیا ہے؟ اللہ فرماتے تم جانتے ہو میں کھاتا نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، اور میرا دل یعنی کہ میں دل سے بھی پاک ہوں، لیکن پھر بھی یہ میں پسند کرتا ہوں کہ 11 مہینے میرے یار کی اداؤں پر عمل کرو اور 1 مہینہ میری ادا پر عمل کر لو، 11 مہینے محمدی بن جاؤ، تمہاری ہر ادا کے اندر میرے یار کی جھلک نظر آئے، میرے یار کی جھلک نظر آئے۔ لیکن جب 12واں مہینہ ہے نا رمضان، اس میں تمہارے جسم کے اندر میری جھلک نظر آئے۔ وہ میری جھلک کیا ہے؟ فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ صبح سحری کرو میرے یار کی اداؤں کو سامنے رکھ کر، کھانا کھاؤ، پانی پیو، روزہ رکھو، میرے یار کی ادا کو پہلے رکھو، درمیان میں میری ادا کو رکھو، سحری کرو، سحری کرنے کے بعد روزہ بند کر دو، اور شام تک افطار تک میری ادا پر عمل کرو، پہلے میرے یار کی ادا پر عمل کرو، پھر میری ادا پر عمل کرو، پھر فرمایا شام کو پھر میرے یار کی ادا پر عمل کرو، اور فرمایا کہ شروع میں بھی میرے یار کی ادا، آخر میں بھی میرے یار کی ادا، درمیان میں میری ادا۔ اور جس بندے نے اس طرح کام کر لیا، فرمایا کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے نا، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے اس کو جزا یہ دیا کہ میں رب بھی اس کے ساتھ ہوں، اس کی جزا میں ہوں۔ اور جب اللہ خود فرمایا اس کی جزا میں ہوں، تو مجھے بتائیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ میں کبھی میرے پاس ہے نا، اس طرح سمجھ لیں میں اس کا مالک ہوں، اب میری مرضی میں اس کے اندر گفتگو کروں، میری مرضی میں اس کو بند کر دوں، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ فرمایا کہ جس وقت میرا بندہ
میرے یار کی اداؤں پر عمل کرتا ہے اور جس وقت وہ روزہ رکھ کے میری سنت پر عمل کرتا ہے تو فرمایا میں رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، پھر جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے مطابق وہی ہوتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری دن تھے جس طرح کہ آج ہیں، سرکار نے خطبہ فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ ایک طویل ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا میرے صحابہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ جو آ رہا ہے یا یہ جو آ گیا ہے، یہ عظیم مہینہ ہے۔ اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولا کریں یار، کیا ہو گیا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو رمضان آیا ہی نہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ عظیم مہینہ ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر مبارکن، اے میرے صحابہ اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھنا، یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اچھا، اس سے پہلے اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرتا چلا جاؤں کہ رمضان کسے کہتے ہیں۔ منجد کے اندر یہ انہیں معنی لکھا ہے کہ رمضان کا مطلب ہے کہ خریف سے پہلے جو بارش ہو نا اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اب یہ خریف کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں خریف اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت زمین کے اوپر مٹی پڑ جائے، زمین کا چہرہ جو ہے وہ گردآلود ہو جائے، تو جس وقت وہ بارش آئے نا اس کا چہرہ صاف ہو جائے۔ فرمایا یہ رمضان کے معنی ہیں انسان 11 مہینے گناہ کرتا رہے اور گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہو جائے، جس وقت یہ مہینہ آتا ہے اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مہینہ عظیم ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اور اب ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مبارک کسے کہتے ہیں۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا مبارک اسے کہتے ہیں کہ جس کو ایک نظر دیکھنے سے گناہ معاف ہو جائیں، جس کو ایک نظر دیکھنے سے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دوں گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا یہ جو ہمارا کعبہ ہے نا، کعبہ جس کو تم قبلہ کہتے ہو، یہ مبارک ہے، یہ مبارک ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا مبارک کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت حاجی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جس وقت اس کا طواف کرتا ہے، طواف کرنے سے پہلے جب اس کی پہلی نگاہ میرے اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، سرکار فرماتے ہیں جس وقت اس کی پہلی نگاہ اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، اس کی پہلی نگاہ کے صدقے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا مبارک اسے کہتے ہیں کہ جس کو ایک نظر دیکھنے سے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ شہر مبارکن، فرمایا میرے صحابہ یہ مبارک مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ مل جائے تمہیں اس کو مبارک سمجھنا اور یہ یقین کر لینا کہ یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو پھر آپ تیاری کریں گے رمضان المبارک کی؟ ہے اچھا، صحابہ کرام نے بھی جنگیں بھی لڑی ہیں روزہ رکھ کے، صحابہ کرام نے بڑے بڑے امتحانات پاس کیے ہیں، سرکار نے خود کئی دنوں کا روزہ رکھا ہے، سرکار نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں نا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، صحابہ کرام نے بھی کیے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا جناب یہ فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، کر سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو اب صحابہ کرام کی ہسٹری نکال کے پڑھے نا
سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ آج تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بے بہا دیا کہ کوئی ہم میں سے کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا گھر میں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، لیکن سرکار نے پھر بھی کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کرام نے چھوڑا۔ اور یہ سرکار کے گھر کی خاصیت بھی تھی، بڑے تو بڑے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ آپ پڑھیں امام حسن پاک نے روزہ نہیں رکھا، آج تو ہم منع کرتے ہیں بھائی ہمارا بچہ چھوٹا، بھائی روزہ نہیں رکھنا۔ وہ بیٹا آ کے کار سے بتاتا ہے جی کار صاحب مجھے گھر والے روزہ ہی نہیں رکھنے دیتے، کہتے بہت چھوٹا ہے تو ابھی 12 سال کا ہے، ابھی چھوٹا ہے، 14 سال تیری عمر ہو گئی، بچہ بھی چھوٹا ہے، تو جب تیری 20 سال عمر ہو جائے تب روزے رکھنا۔ لیکن یہاں پہ قربان جائیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پہ، سرکار کی اولاد پہ، سرکار کے گھرانے پہ، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے دار ہیں۔ اور وہاں سرکار کی اولاد کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، انہوں نے کہا جاؤ ایک سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر اس نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ لینا آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے۔ یہ تھے سادات، یہ سرکار کی اولاد تھی۔ تو بھائی بچوں کی تربیت بھی کریں۔ آپ کا بچہ اگر 12 سال کا ہے، یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے کہ 7 سال کی عمر ہے نا، اس کو نماز کی تلقین کریں، تو کہ نماز پڑھے۔ اگر ہاں اس کی عمر کہتے کہتے 10 سال ہو گئی ہے، 9 سال ہو گئی ہے، اس کو پھر ڈانٹیں۔ 10 سال کی عمر میں ڈنڈا اٹھانے کا بھی حکم دیا شریعت نے۔ آپ کہاں پہ گھوم رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب 12 سال کا میرا بیٹا ہو گیا، روزہ نہیں رکھنا، کمزور ہو جائے گا بیچارہ۔ یہاں پہ 10 سال کی عمر میں کہا کہ ڈنڈا اٹھاؤ، نماز نہیں پڑھتا، لگاؤ اس کو 2-3، سمجھ ہے اس کو کہ میں جس کی نعمتیں کھا رہا ہوں اس کے سامنے مجھے جا کے اپنا سر بھی جھکانا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزارہا مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے ہوں، ان کی راتیں ہوں، ان کے دن ہوں، فرمایا وہ ایک سائڈ پہ، لیکن اس کے اندر جو ایک رات ہے اس کا مقام ان ہزارہا مہینوں سے بھی افضل والا ہے۔ وہ رات ہم سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات، جس رات کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس رات کے اندر نازل ہوا، یہ وہی رات ہے، 27 رمضان المبارک کی رات۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر جعل اللہ لہ صیامہ فریضۃ، سرکار نے فرمایا کہ اس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے، وقیام لیلہ تطوعا، سرکار نے فرمایا اس کا قیام، اس رمضان المبارک کے اندر نفل پڑھنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر کیے ہیں، اور اس رمضان کے اندر نفل پڑھو۔ پھر فرمایا ومن تقربہ بخصلۃ من الخیر کان کا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، سرکار نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارکہ کے اندر نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کس چیز کے برابر؟ فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ ومن ادا فریضۃ فیہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ، سرکار نے فرمایا جو اس دن کے اندر فرض نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بھئی عبادت کا ثواب بھی بڑھ گیا، نفل کا ثواب بھی بڑھ گیا، ہر چیز کا ثواب بڑھ گیا۔ اور پھر یہاں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت یہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دو، میرے فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کی بخشش کرنی ہے، میں نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی بارشیں کرنی ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ میرے ممبر کے قریب قریب تشریف لے آؤ۔ سارے صحابہ کرام سرکار کے ممبر کے قریب آ گئے، سرکار ممبر پر چڑھنے لگے، سرکار نے فرمایا آمین،
دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ 3 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے خطاب کرنے کے بعد، صحابہ نے پھر عرض کی۔ اور یہاں سے میں آپ کو بات یہ بھی کہوں گا کہ جس وقت خطیب ممبر پر ہو اس کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کی تربیت ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا درمیان بول رہے کی ہو گیا جناب۔ صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ممبر پر گفتگو نہیں کرتے تھے، سوال نہیں پوچھتے تھے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ سرکار بیٹھے، سرکار نے بیان کیا، صحابہ نے انتظار کیا، جب سرکار نیچے آئے صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب ہی بات دیکھی ہے۔ آپ پہلے بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن آج آپ نے آمین کی ہے، وہ بھی 3 مرتبہ۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا بیٹھنے کے لیے تو جبریل علیہ السلام میرے ممبر کی سیدھی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے نا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم جتنا بھی یہ پڑھیں نا درود شریف، اگر ہماری پوری زندگیاں گزر جائیں یہ صرف درود شریف پڑھتے پڑھتے، ہم سرکار کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو سرکار نے ہم پر احسانات کیے ہیں، جو ہمارے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا آمین، گویا کہ سرکار بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس وقت میرے امتی کے سامنے میرا نام لیا جائے تو فوراً وہ درود و سلام مجھ پر پڑھے۔ اب ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد تھک گئے ہیں جناب، ہم کیا کریں، تھکاوٹ اتنی ہو گئی، کام کر کے آئے، اوپر سے قاری صاحب اتنی دیر لگا دی، قاری صاحب نے بیان کرتے کرتے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت بھی نام لیا جائے، یہ نام ایسا میٹھا ہے، اس نام کو لینے سے شہد میٹھا بن جاتا ہے، اسی نام کو لینے سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ وہی نام ہے کہ جس نام کی برکت سے اللہ نے ہماری بخشش فرمانی ہے، یہ وہی نام ہے کہ جس کا نام لینے سے، پکارنے سے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، ہم تو کہتے ہیں بخیل وہ ہے جو دولت نہ خرچ کرے، جو سخاوت نہ کرے، پیسہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن پھر بھی وہ بخیل ہو، کنجوس ہو۔ آسان لفظوں میں سرکار نے فرمایا کنجوس تمہاری نظروں میں وہ ہے جو پیسے نہیں خرچ کرتا، لیکن میری نظروں میں وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ ضرور ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم درود سلام پڑھنے والے ہیں، ہماری پہچان ہی یہی ہے، ہماری تو پہچان ہی یہی ہے کہ ہم درود سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور آپ جائیں نا ہماری مسجدوں کے اندر، جو ہی آپ داخل ہوں گے سامنے لکھا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ بحری سے پتہ چل جائے گا یہ اہل سنت جماعت کی یہ مسجد ہے، یہ سرکار پر درود پڑھنے والوں کی مسجد ہے، ٹھیک ہے، ہم درود پڑھنے والے ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، جس وقت میں نے دوبارہ آمین کہا، جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں حیات ہوں لیکن وہ جنت نہ حاصل کر سکے، جنت نہ لے سکے، برباد ہو وہ شخص۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو راضی کرنے سے جنت ملتی ہے، ماں باپ کو راضی کرنے سے بولا کریں نا یار، کیا ہو گیا، کیا ملتی ہے؟ نام آتا ہے کہ نہیں آتا جنت کا؟ آتا نا سب کو، بولا کریں پھر۔ ماں باپ کو راضی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ راضی کریں گے، راضی رکھیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے، نہ باپ کو ناراض ہونے دینا نہ ماں کو، دونوں کی فرما برداری میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اگر دونوں کی فرما برداری کریں گے تو جنت ہے، ورنہ اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے نا، ان میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے،
اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرما بردار بیٹا اگر باپ کو یا ماں کو محبت کی ایک نظر سے دیکھ لے، رب اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بھلے آپ کا باپ جیسا بھی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، گناہگار ہے، نماز پڑھتا نہیں، نماز کے قریب جاتا نہیں، مسجد میں جاتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے تیرے لیے حج جو ہے وہ تیرے باپ کے چہرے پر رکھا ہے، اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ، تمہیں یہیں سے حج کا ثواب مل جائے گا، بھلے تیرے ماں باپ جیسے بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی کی ہے انسان کے لیے۔ یہ راستے اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے بنائے ہیں آسان، کہ میرے بندے ایسے جنت حاصل کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کر، جنت تو میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے، میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ، جنت تو میں نے تیار ہی تیرے لیے کی ہے۔ اب وہ تیری سستی ہے کہ جنت کا راستہ تو چھوڑ دے کہ وہی راستہ اختیار کر لے، وہ تیری مرضی ہے، میں نے جنت کے سارے راستے تیرے لیے آسان کر دیے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے تیسری مرتبہ آمین اس وجہ سے کہی کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے، جس کو رمضان کا مہینہ زندگی میں مل جائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگ سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ یہ ہماری اس طرح سمجھنے کی ہماری سستی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو سستی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو شرم و حیا بھی نہیں ہوتی، شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو گھر والے اگر روزے دار ہیں تو اس کے سامنے بیٹھ کے حضرت صاحب کھانا تناول فرما رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہوٹل والے شریعام جناب دسترخوان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم بے حیا بھی ساتھ ہیں، یہ بھی ساتھ اعلان کرتے ہیں نا، مسلمان بھی ہیں ساتھ بے حیا بھی ہیں۔ تو رمضان کا احترام کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی پڑھی ہے، علماء نے لکھا کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اس میں جلالت ہے۔ یہ رمضان فرمایا جس وقت یہ رمضان آتا ہے تو گویا کہ اللہ کی ذات کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو مجھے بتائیں جس نے رمضان کا احترام ہی نہ کیا، چلو روزہ نہیں رکھا، مجبوری تھی، بیمار تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن احترام بھی نہیں کیا، سب کے سامنے اس نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، سب کچھ کیا، پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو بھائی رمضان کا احترام کرنا